ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 147 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ 2 آیات کور کریں گے، 148 اور 149۔ اور ابھی تک تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا ہے۔ تحویل قبلہ کیوں ہوئی، کیا مقاصد تھے، اور اس کے لیے اور مزید کیا احکامات ہمارے لیے اس میں کس طرح اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ آج دیکھیں گے ہم آیات۔ حسب معمول ہم پہلے آیات کا ترجمہ اور تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے، سمجھنے کے لیے، اپنی زندگی میں ہدایت لینے کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آیات پہ گرامر کی تفصیل ہوگی۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 148 اور 149 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ مقرر ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائی کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر گروہ کے لیے اللہ نے ایک رخ، ایک سمت مقرر کی تھی، اور ہر گروہ اپنی سمت کی طرف منہ پھیرتا ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ تو تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہے، فاستبقوا الخیرات، لہذا تم خیر کی طرف سبقت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جس جگہ سے نماز کے لیے تیاری کرو یا نماز کے لیے نکلو، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق فیصلہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، یہ پھر ہمیں قبلہ کی تعویل کے بارے میں ہدایت مل رہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تم جب اس کی طرف منہ کرو گے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو گے، تو گویا تم خیر کا کام کر رہے ہو، لہٰذا خیر کے لیے آگے بڑھو، اور پھر اس میں شک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر بات کو سنتا جانتا ہے، ہر شے پہ قادر ہے۔ تم جدھر بھی ہوگے، جس جگہ پہ ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا، تو لہذا اس میں شک مت کرو۔ تو اس میں ہمارے لیے یہی ہدایت ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ایک مومن اور مسلم کا کام یہی ہے کہ اس کے پاس جب بھی اللہ کا حکم آئے وہ اس کو من و عن قبول کرے۔ یہی بحیثیت مسلم ہمارا فرض ہے اور بندگی کا یہی تقاضا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان آیات کی گرامر کی تفصیل کی طرف۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا۔ ہر ایک کے لیے ایک رخ مقرر ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ، واو عاطفہ، لِكُلِّ یہ مرکب جاری ہے اور یہ خبر متقدم ہے، یعنی خبر کو پہلے لایا گیا، آگے مبتدا وجہتن یہ بعد میں ہے، اور مبتدا دیکھیں مرفوع حالت میں آیا، تو خبر اگر جار مجرور یعنی حالت جار میں ہو مرکب جاری کی صورت میں، تو اور اہمیت ہو اس بات کی،
تو پھر خبر کو پہلے لایا جاتا ہے۔ ہوا مولیہا، جس کی طرف وہ مڑتا ہے۔ ہوا مولیہا، ہوا اس میں ضمیر مبتدا ہے اور مولی خبر ہے، مولیہا مرکب اضافی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ فا عطفہ، استبقوا یہ امر ہے، الخیرات مفعول بہ ہے، اور اصل میں یہ الی الخیرات ہے اور یہ مرکب جاری بنتا ہے، تو الی معذوف ہے، لہٰذا فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف آگے بڑھو، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ امر حکم دیا جا رہا ہے، استبقوا اس میں مادہ ہے سین با قاف، باب ہے مزید فی کا اختلافہ، ماضی کا پہلا صیغہ استبقا، مضارع یستبقوا، اختلافہ یختلفو کے وزن پہ۔ امر واحد کے لیے باب اختلافہ میں واحد، اختلف ایک آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے، اختلف، اور جمع کے لیے اختلفو۔ اسی طرح استبقا میں واحد کے لیے امر استبق، جمع کے لیے استبقو، اختلفو کے وزن پہ ہے۔ تم سب دوڑو، الخیرات خیرات کی طرف، اور یہ الخیراتی یہ مفعول بہ ہے، اس میں الخیراتی کے نیچے زیر اس لیے آئی ہے کہ اس کے پیچھے اندر الی الخیراتی ہے، یعنی بھلائی کی طرف آگے بڑھو۔ اینما تکونوا، جہاں بھی تم ہوگے، اینا شرط ہے اور ما اس میں زائدہ ہے، تکونوا فعل ہے۔ تکونوا میں مادہ قاف واو نون فعل ناقصہ اور ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع یکونو، یہ باب نصرہ میں سے ہے۔ کانا یکونو کی گردان ہم نے پڑھی تھی گرامر کی کلاس میں۔ تکونو کدھر ہے؟ یہ دیکھیں، تکونو مضارع جمع حاضر مذکر کے لیے، تم سب ہوتے ہو، تکونو یعنی جہاں بھی تم ہوتے ہو۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ یاتی بکم اللہ جمیعا، اس میں یاتی فعل ہے اور جواب شرط ہے۔ شرط آئی تھی اینا، تم جہاں کہیں بھی ہو، تو جواب آیا یاتی، اللہ تمہیں لے آئے گا، پالے گا، بکم تم کو مرکب جاری ہے، اللہ فاعل ہے، اور جمیعاً حال ہے، یعنی اکٹھا تمہیں کر کے ہر جگہ پہ جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں پالے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان حرف ناصبہ ہے اور اللہ اسم ہے انا کا، ان اللہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، علی کل مرکب جاری ہے اور کل شیء مرکب اضافی ہے، قدیر خبر ہے انا کی، تو قدیر جو ہے یہ مرفوع حالت میں ہے، خبر ہوئی انا کی، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ ومن حیث خرجت، تمہارا گزر جہاں بھی جس مقام سے بھی ہو، واو عاطفہ، من حیث مرکب جاری، اس میں حیث ظرف مکان ہے، یعنی ایک سمت اور کی یا اس مقام کی بات ہو رہی ہے۔ خرجتا جہاں سے بھی تم نکلو، تو حیث خرجتا مرکب اضافی بنا۔ فولی وجہ کا، پس پھیر لو اپنا چہرہ۔ فا عاطفہ اور ولی امر ہے، وجہ کا مرکب اضافی ہے یعنی اپنا چہرہ۔ فا ولی مادہ واو لام یا، مزید فی کا باب سبہا، ماضی کا پہلا صیغہ ولا، مضارع یولی، سبہا یسبح، ولا یولی، اس میں مادہ میں واو یا دونوں حروف علت میں سے ہیں، تو تعلیل کے بعد یہ فعل اس طرح بنا۔ ولی امر ہے اور سبہا میں واحد کے لیے امر سبح، جمع کے لیے سبحو، اسی طرح ولا میں واحد کے لیے امر ولی اور جمع کے لیے ولو، یہ سبح کے وزن پہ ولی، تم پھیر لو۔ شطر المسجد الحرامی،
مسجد حرام کی طرف۔ شطر المسجدی مرکب جاری، المسجد الحرامی مرکب توصیفی ہے۔ انہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے۔ واو عاطفہ انا حروف ناصبہ میں سے ہے، اور انا کا اسم ہو، یہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے۔ آگے لام تاکید کے طور پر للحق کو، حق کو یہ خبر ہے انا کی، تو انا کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ من ربی کا مرکب جاری، اس میں من ربی مرکب جاری ہے اور ربی کا مرکب اضافی ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے۔ واو عطفہ ما نافیہ، اور ما نافیہ لیسا کی طرح ہوتا ہے اور لیسا کانا کی طرح ہوتا ہے، لہذا ما یہاں پہ کانا کے طور پہ آیا۔ تو اس میں وَمَا اللَّهُ، اللہ کانا کا اسم ہے، یعنی ما کا اسم ہوا، تو جیسے کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، ابھی ہم نے بات کی انا کا اسم منصوب، کانا کا اسم مرفوع، اور آگے ہے بغافلن، یہ مرکب جاری ہے اور یہ خبر کے طور پر آیا ہے۔ تو کانا کی خبر جو ہے منصوب ہوتی ہے اور اسم مرفوع ہوتا ہے، انا کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ دونوں مثالیں آپ کے سامنے۔ اما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، ان اور ما مرکب جاری، تعملون یہ فعل ہے۔ تعملون مادہ عین میم لام باب سمیع، ماضی کا پہلا صیغہ عاملہ، مضارع یعملو، سمیع یسمعو، عاملہ یعملو۔ تعملون تسمعون کے وزن پہ ہے، فعل مضارع جمع حاضر مذکر۔ تعملون تم سب کرتے ہو، یعنی عاملہ سے ہے عمل کرتے ہو، تعملون تم سب جو عمل کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 149 تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی ہدایات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے کوشش میں لگائیں گے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔